اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ معزز سامعین، انسان کو جاننے کی فطرتی خواہش ہے۔ ایک بچہ بھی جب رینگنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ فرش پر پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان کی طرف جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالے، کیونکہ اس وقت اس کے حواس صرف چکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ فطرتی خواہش انسان کو مزید آگے لے کے جاتی ہے اور وہ مزید تحقیقات مرنے تک کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہر انسان کی اپنی اپنی استعدادیں ہیں اور اسی کے مطابق وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے اور اس کا شعور ترقی کرتا جاتا ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں یہی چیز پیش کی ہے اللہ نے کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے رہتے ہیں، رات اور دن پر کے بننے پہ غور کرتے ہیں۔ یہ لوگ اولی الالباب ہیں۔ اس میں کہیں نہیں یہ لکھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ ایک محض لفظ ہے کہ اولی الالباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر نتیجے کے طور پر وہ بعد کی باتیں ہیں کہ وہ یہ اس مقام تک آ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کائنات ہے ہمارے ارد گرد، یہ باطل نہیں ہے، اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہمیں اس خالق کو جاننا چاہیے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کو میں آگے چل کے اس کی تفصیل میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم جو یہ اولی الالباب ہیں، اس کو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ انسان پہلے سوچتا تھا کہ یہ کائنات 4 عناصر سے بنی ہے، پھر اس کا شعور ترقی کیا اور آہستہ آہستہ اس نے عناصر، پھر ایٹمز، اور پھر مثلا ڈالٹن نے ایک ایٹم کا کانسیپٹ دیا، ناقابل تقسیم ذرہ، جس کو مزید ردرفورڈ نے کہا کہ نہیں، یہ قابل تقسیم ہے اور اس کے اندر مائنس اور پازیٹیو پارٹیکلز ہیں اور اس کے اندر خلا ہے۔ اس کے تجربات نے، اس کے شعور نے اس کو یہ گیان دیا اور اس نے وہ چیز دنیا کے سامنے پیش کی۔ پھر اس سے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ نیل بوہر نے کہا کہ یہ جو مائنس کا ذکر ردرفورڈ کرتے ہیں، یہ دراصل ایسی نہیں ہے کہ ہیپ ہیزرڈ حرکت کرتے ہیں، بلکہ
ان کے معین راستے ہیں جن کو یہ چھوڑ نہیں سکتے. اگر یہ چھوڑتے ہیں تو ایک خاص انرجی ان کو چاہیے. تو اس طرح ہمیں مدار کا پتہ چلا اور انسان اس طرح ترقی کرتا گیا اور آج ہم ہگز پارٹیکل تک پہنچ چکے ہیں. یہ ہے ہماری شعوری ترقی جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں. ہم سے مراد اس وقت اولی الالباب ہیں، انسان کر رہا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ یہی سوال ہمیشہ سے انسان کے سامنے رہا ہے. اور جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہے، اور وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ الہام کرتا ہے. جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، اپنے ذہن کے خیالات ہیں. تو اب ہم ان خیالات اور اللہ تعالیٰ کا اگر الہام ہے تو اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کس طرح ثبوت ملتا ہے. ہمیں الہامی دنیا سے، یعنی جن لوگوں نے الہام کو بنیاد بنایا اپنے شعور کے ساتھ کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے اور میں یہ اب آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان کا شعور یہ مانتا ہے کہ کوئی خالق ہے جو الہام کرتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں ایک الہامی عبارت قرآن میں ملتی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. یہ سورۃ بقرہ آیت 139. اللہ کا رنگ پکڑو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا رنگ کیا ہے اور اس کو پھر پکڑنا کیسے ہے. اللہ تخلیق کرتا ہے، جو شروع میں تھا کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو الہام کے ذریعے سے جو ہمیں میسیج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا کرتا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن فیکون کہتا ہے، اور وہ چیز وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ہم علمی لحاظ سے ترقی کرتے کرتے خود بھی ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہی پروسیس ہم کر رہے ہیں بغیر جانے ہوئے کہ ہم کہاں کھڑے ہو گئے ہیں. میں مثال اب دیتا ہوں. مثلاً سادہ مثالیں، ہم سب گاڑیاں کاریں استعمال کرتے ہیں. آج کل اس میں مثلاً بلوٹوتھ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں، مثلاً میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ میں اپنا ٹیلی فون کنیکٹ کرتا ہوں گاڑی سے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ رنگ ڈاکٹر مقصود، ایک کمانڈ صرف دیتا ہوں. تو سسٹم ہم نے ایسا ڈیولپ کیا ہے کہ وہ کار کے سسٹم سے کنیکٹ ہوگا، پھر وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹم سے، اور پھر میسیج ان کے جس کو میں نے کال کرنی ہے اس تک پہنچ جائے گا. میں نے ایک لفظ بولا ہے، کنیکٹ ٹو ڈاکٹر مقصود، دیٹس آل. کن فیکون، میں ایک حکم دیتا ہوں اور وہ کرتا ہے. ہمارے جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں، ہم کارڈلیس سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، الیکٹرانک سگنلز کی طرف جا رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی دریافت ٹرانسپورٹ میں ڈرائیور لیس کار ہے. ہم اس کے اندر ایسا سسٹم فیڈ کرتے ہیں کہ وہ رسپونڈ کرتی ہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے. میں نے اس لین سے باہر نہیں جانا، میں نے سگنلز کو ریڈ کرنا ہے. ہر چیز ہم اس میں ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ چل رہی ہے، ایک کمانڈ پہ چلتی ہے.
یہ دراصل کن فیکون کی ایک عملی شکل ہے جو انسان کر رہا ہے. وہ جو آیت میں نے پیش کی تھی کہ اللہ کا رنگ پکڑو، اللہ کے رنگ سے اور کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے. ہم انسان علمی دنیا میں ترقی کرتے ہوئے یہی رنگ پکڑ رہے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ یعنی الہام ہمیں یہ خبر دیتا ہے. میں ایک آیت اس میں پیش کرتا ہوں، میں نے 8-10 لکھی ہوئی ہیں. واللہ اخرجاکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ تخلیق کا پروسیس اس طرح بتاتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو اپنے حکم سے پیدا کیا، پھر اس زمین سے تمہیں بنایا، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا. اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جب تمہاری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو تم میں سماعت اور بصیرت اور دل پیدا کرتا ہے. تم شکر ادا کیا کرو. اب دیکھیں یہ انسان کے ساتھ تو نارمل پروسیس ہے، ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے. لیکن یہی چیز اب ہم خود کر رہے ہیں. یعنی انسان، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کال ٹو ڈاکٹر مقصود، تو ہم نے اس سسٹم میں سینسرز ڈیولپ کیے ہیں کہ وہ رسپونڈ کرے، سنے ہماری بات کو پہلے، پھر اس پہ بعد میں عمل کرے. یہ سسٹم ہے جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، انسان کر رہا ہے اور اللہ کا رنگ پکڑتا جا رہا ہے. ہم لائٹس لگاتے ہیں، ان میں سینسر لگا دیتے ہیں. جب حرکت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ڈیٹیکٹرز لگائے ہیں کہ وہ موومنٹ کو ڈیٹیکٹ کریں، وہ سگنل ان کو جاتے ہیں، وہ لائٹیں آن ہو جاتی ہیں. ہم بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ان میں جاتے ہیں، دروازے وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے، کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، کھل جاتے ہیں. ہم سگنلز بھیجتے ہیں اور وہ رسپونڈ دیتا ہے سسٹم ہمیں. وہ ہماری آمد کو سنتا ہے اور رسپانس دیتا ہے. ہم گاڑیوں میں لین ڈیٹیکشن سسٹم لگاتے ہیں. ہم نیویگیشن سسٹم بناتے ہیں. آج کل کم و بیش ہر گاڑی میں یہ موجود ہے کہ ہم ایک فیڈ کر دیتے ہیں کہ میں نے گوتھنبرگ سے کیل آنا ہے اور اس ایڈریس پہ آنا ہے. وہ سسٹم خود بخود سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے، رسپونڈ دیتا ہے. اس میں وہ سینس پیدا کی جاتی ہے یا انسان کر رہا ہے. ہماری ساری تحقیقات، علمی تحقیقات اس طرف جا رہی ہیں، کمیونیکیشن ہے، سگنلز ہیں نہ نظر آنے والے. تو کیا جو کائنات کا سسٹم ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے حکم سے قائم ہے، میں نے اس کو کریٹ کیا ہے، میں اس کو چلا رہا ہوں. وہ میری بات سنتا ہے اور اس کو چھوڑ نہیں سکتا. قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ ہمیں ملتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، یعنی ٹوٹلی اس کے اوبے کر رہی ہے. اچھا، اب یہ سارا نظام تو اس طرح ہے. ہماری ڈیولپمنٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ آرڈر سگنلز کے اوپر سارا سسٹم چلتا ہے. تو ہم الہام کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے، جب کہ اس کے ثبوت ہمیں ملتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا تھا کہ الہام انسانی شعور سے مختلف ہوتا ہے. وہ ایک قطعی بات ہوتی ہے. انسان اس کو جس طرح اس کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ انسان کا ذہن اس کو بتاتا ہے کہ اس کا شاید یہ مطلب ہے، لیکن اللہ اپنے حقیقی مطلب پورے کر کے دکھاتا ہے. اچھا، اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ
کائنات اس طرح ہے، ہماری علمی ترقی اس طرح ہے، شعوری ترقی اس طرح ہے، تو اس میں ہمیں ایک ہی جماعت، یعنی کم از کم میں کہتا ہوں کہ ایک ہی گروہ ایسا مجھے نظر آتا ہے، وہ جماعت خلافت پرست ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اب اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کمیونیکیٹ کرے جیسا کہ ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ اور جب ایسی بات ہو تو نہ تو یہ ہمارا علمی ترقی کرنا اس کے حق میں، یعنی اس کے حق میں کوئی دلیل بن سکتا ہے، بلکہ اس کے الٹ ہے، اور نہ ہی خدا کے جو مذہبی دنیا میں سارے میسیجز ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ بھی اس کے خلاف جاتے ہیں۔ تو یہ واحد جماعت مجھے نظر آتی ہے۔ باقی جماعتوں کو مثلا میں جب یہودی گروہ کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، لیکن کم از کم ان کو ایک انتظار ہے کہ وہ عیسیٰ جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا وہ نہیں آیا۔ اب اس کا ایک دلچسپ ثبوت یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں 2006 میں غالباً ان کے ایک بہت بڑے یہودی عالم ہیں ربی قدوری، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک وصیت لکھی ہے، اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ اور میرے وفات کے 1 سال بعد اس کو کھولا جائے۔ جب 1 سال بعد اس کو کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے خدا نے الہاماً خبر دی ہے کہ مسیح کے آنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کی نشانی مجھے یہ دی گئی ہے کہ وہ جب کیا نام شاران جو ان کا تھا پریزیڈنٹ، جب یہ فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا ظہور ہوگا۔ آپ یہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بڑی مشہور اس زمانے ہوئی تھی یہودیوں میں، لیکن شاید اس کو وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ پھیلے اتنی۔ اب اس نے کلیئرلی یہ بتایا کہ مجھے خدا نے یہ خبر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس لیے کہا کہ سال کے بعد اس کو کھولا جائے، کیونکہ وہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اعلان کر دیتا، اس کے ساتھ وہی ہونا تھا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی ایک منتظر ہیں کہ کوئی ایسا وجود آئے گا جو خالق سے الہام پائے گا۔ عیسائیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک ایسے اسی مسیح کا جو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا اور بڑا ان کا قریبی تعلق ہے۔ اسی طرح ہم ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنے ایک اوتار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی اسی عیسیٰ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساروں کو خواہ وہ کتنی بھی غلطیاں کھائی ہوں، لیکن ایک انتظار ہے کہ ایک ایسا وجود آئے گا جس کا خدا سے تعلق ہوگا، خدا اسے کمیونیکیٹ کرے گا، اور جناب ہم دنیا میں چھا جائیں گے۔ ایک ہی جماعت ہے جس کو کسی کا انتظار نہیں، وہ جماعت احمدیہ خلافت پرست ہے۔ تو میں ان خلافت پرست لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، خدا کے وعدے پورے ہو رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس بندے کا بھی زندہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں۔ یہ سچائی کا راستہ ہے جس کی شہادتیں تمام مذاہب میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو آپ ان مجرم لوگوں کے قبضہ سے نکل آئیں۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تیسری بیوی ہیں جو بیوہ ہو گئی تھی، اور پھر اس کو زبردستی شاطر مکار اور مجرم انسان نے اس سے زبردستی شادی کر لی،
آپ کی نجات کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ آپ اس سے خلا لے لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔